نواز شریف صاحب اب کیوں اتنے خاموش ہیں اس سارے اس میں؟ حالانکہ ان کی بیٹی پنجاب میں ہے، ان کے بھائی بھی وفاق میں، لیکن بہت خاموش ہیں اب. یہ مجھے علم نہیں ہے، میں ان کا رازدان نہیں ہوں، پر جو ان کی جو طریقت رہی ہے، جس طرح کی جس کا ان کا طریقہ رہا ہے، وہ یہی رہا ہے کہ وقت دیکھو اور پیچھے ہٹ جاؤ. یہ وڈرال کا ان میں، ریٹریٹ کا، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں ریٹریٹ، یہ اس کا ہوگا عمران خان کا، کہتے ریٹریٹ نہیں کرنی جی، مر جائیں، پیچھے نہیں ہٹنا، پسپائی نہیں ہوگی، پیچھے ہٹ گئے تو ہم بزدل ثابت ہو. حالانکہ چیئرمین ماؤ جو چین کے بانی صدر تھے اور کامریڈ بڑے، وہ ان کے بڑا اچھا ایک مقولہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ گوریلا وارفیئر لڑ رہے تھے امریکنوں کے ساتھ، اور امریکنوں کو اور چینگ کائی شیک کی اپنی فوجوں کو ان کے خلاف وہ لڑ رہے تھے. فرانسیسیوں کو بھی انہوں نے ہرایا تھا. اب وہ آ کے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ ایسے وقت میں کیا کریں؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے اصول ہے when the enemy advances we retreat. اب اس وقت men on horseback are advancing, نواز شریف ریٹریٹ کر رہے ہیں. when the enemy rests we harass, بھی اس کو ہراس کرتے ہیں ہر طرح سے گریلے. when the enemy withdraws we pursue, ہم پیچھا کرتے ہیں. پھر اپنا سانس لے کے کچھ دیر بیٹھ کے خیمے لگا کے، اور وہ انیمی بہت بڑی فوج ہے، ہم گریلے ہیں، ہم اس پہ. اینڈ وین دی انیمی ٹائرز وی اٹیک. اب یہ میاں صاحب کو یہ سائنس آتی. صحیح، ٹھیک. تو سر 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی تو بڑی قیاس آرائیاں جاری ہیں. جے یو آئی فے کے رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم اور 73 کے آئین کا چہرہ مسخ کرنے کا اندیشہ ہے. آپ کے خیال میں حکومت اتنا بولڈ لے سکتی ہے؟ اور کیا پیپلز پارٹی خاموش رہے گی اس چھیڑا چھیڑی سے کہ اگر 73 کے آئین کو چھیڑا گیا تو؟ مجھے ظاہر ہے افسوس اس بات پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پیپلز پارٹی کے بہت سے ورکر کو بھی ہے، کہ میاں صاحبان کے ساتھ ہم بائیں میں بائیں ڈال کے بازو میں بازو ڈال کے چل پڑے. اس کا نقصان ہمیں ہوگا. میں نے 22 جولائی 2007 کو بی بی شہید کو یہ مشورہ دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں، بی بی 20 جولائی 2007 چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت افتخار محمد چودھری کو 13 ججوں، فل کورٹ بینچ جو تھا، فل کورٹ بینچ نے بحال کیا میری پٹیشن پہ. میں نے اس پہ بحث کی، اور کوئی 4-5 مہینے بحث ہونے کے بعد اس کو بحال کیا. جب بحال ہوا تو ہماری بہت وکٹری تھی. اب مجھے بی بی کا فون آیا یہ جولائی کی 22 کو، انہوں نے کہا کہ آئی وانٹیڈ ٹو کانگریچولیٹ یو. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی آپ الیکشن میں، وہ الیکشن کا دور آ رہا تھا، الیکشن میں کون سی سیٹ جائیں گے. اور میں نے کہا جی بڑی شکریہ بی بی، آپ نے میرے احترام کیا اس طرح، پر میں ایک مشورہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا وی ہیو بروکن ہز بیک، ہی ول کم ایٹ یور ڈور اسٹیپ کیپ ان ہینڈ، اپنی ٹوپی لے کے الٹی کر، اور آپ سے ہی ول بیگ فار پینیز، ڈونٹ پٹ اے سنگل پینی ان ہز بیگ ان ہز کیپ. تو میں نے کہا یہ جو پرویز مشرف ہے، یہ آپ کے لیے اگر الائی ہو جاتی ہیں، آپ کی جان کے لیے یہ خطرہ ہوگا. کیونکہ یہ آپ سے اسی گروہ میں جو گورنمنٹ میں جس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، اس میں آپ سے ہی صرف خوف زدہ ہوگا، یہ کسی اور سے مروب نہیں ہوگا. یہ آپ سے ہوگا کہ یہ جہاں بھی بات کرے گی پرائم منسٹر، میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو مجھے یہ میرے پہ تو چھایا چھا جائے گی. بالکل. اور یہ اس کی پالیسی چلے گی، میں تو پرائم منسٹر ہاؤس میں لاک اپ ہو جاؤں. اور میں نے ان کو کہا میں نے کہا اٹ ول بی ڈینجرس فار یو، لائف تھریٹننگ ٹو بی ود ہم. اور وہ قسمتی سے شومی حالات اور یہ وہ ہو گیا.
سر اپنے ماضی میں بھی دیکھی کہ بہت کامیاب وکلا تحریکیں چلی. اب 26ویں ترمیم کے وقت بھی منیر ملک اور چند دیگر وکلا نے کہا کہ مزاحمت کریں گے. وکلا تحریک کی دھمکی بھی دی گئی لیکن پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. وکلا کیوں خاموش ہیں اور اگر 27ویں ترمیم آتی ہے تو وکلا کی جانب سے مزاحمت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں بالکل ممکن ہے اور بڑی فعال ہو سکتی ہے. اس پہ وکلا تنظیموں کو ایک ایسے پروگرام پہ آنا ہوگا جو عوام کی خواہشات اور ان کے ساتھ ملتا ہو. جو عوام کے آدرش ہیں, جو عوام کی تکلیفیں ہیں, آپ ان کی بات کریں. ہم نے اس وکلا تحریک میں کیوں ایک خیال دے دیا تھا کہ ریاستوں کی ماں کے جیسی, اور لوگوں کو اس قسم کے کانسیپٹ سے. ہماری بدقسمتی ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب اور جو جج بحال ہو گئے ان سے پہلے وہ حلف لے کے انہوں نے تو ہمیں بٹرے کر دیا. اور کچھ جج ایسے تھے جنہوں نے آخری دم تک یہ آسرا کیا, سہارا کیا کہ موومنٹ چل رہی ہے اور موومنٹ بڑھ رہی ہے آگے, تو ہم اس کا یہ حلف نہ لیں. اور کانشینشیس آبجیکٹر تھے, تو بہت ساروں نے جا کے بھاگ کے سفارشیں کرا کے حلف لیا اور وہ 6 مہینے پہلے جج بن گئے. پر مطلب ہے عدلیہ نے اور بنیادی طور پہ ہمیں بہت مایوس کیا. جو ہمارے ساتھ عہد و پیما تھے, ہم اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتے تھے, نہ منیر ملک, نہ علی کرد, نہ میں, نہ طارق محمود, کچھ ہم نہیں مانگتے تھے. سر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ماضی میں بھی آپ نے بھی بڑی ساری سیاسی جماعتوں نے بہت تکلیفیں برداشت کی, بڑا بھگتا ہے. نون لیگ نے بھی, پیپلز پارٹی نے بھی, اور اب پی ٹی آئی بھی یہ بھگت رہی ہے ساری صورتحال میں. مجھے یہ بتائیں کہ اب تحریک انصاف ایسا کیا کرے کہ یہ سب کچھ ریورس ہو سکے؟ اوبویسلی باقی کی ماضی میں بھی جماعتیں نکلی ہیں نا اس مشکل سے, تو آپ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کو ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں وقت جو ہے نا وہ بڑا دروازے, جیلوں کے دروازے کھولنے والا. اینڈ جو میں جانتا ہوں عمران کو ضدی سا بندہ ہے اور وہ اپنی ضد پہ اپنی بات سے ہٹے گا نہیں. اس کو آپ ایک سوکھے گرم حبس زدہ گڑھے میں پھینک دیں, کنویں میں پھینک دیں, لٹکا دیں, وہ نہیں بدلے گا. اب یہ اس پہ ایک بوجھ آ گیا ہے. میرا خیال ہے بوجھ آپ جیسے دیکھیں نازک بندے جو بظاہر ہیں, آصف علی زرداری نے 9 سال جیل کاٹی, زبان کاٹی گئی, برے حال. میں جاتا تھا وکیل کے طور پہ لانڈی گو جیل یا کسی اور جیل یا ملاقات کے لیے, وہ اپنا سمائلنگ بیٹھا رہتا تھا. وہ ایک کیریکٹرسٹک سمائل جو ہے. اچھا, تو یہ اور پھر دیکھیں دوسری بار وہ صدر ہو گیا, جس کو کہتے تھے کہ اس نے نکلے نہیں جیل میں. جیل سے کس طرح نکلے گا؟ یہاں تو وہ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.